الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے عورتوں کا مقام بہت ہی اونچا بنایا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم کی ایک سورت کا نام ہی عورتوں کے بارے میں رکھا ہے، سورۃ النساء. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے. ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اسلام میں منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر عورت کو مہینے میں ایک بار حیض آتا ہے. حیض کی حالت میں بہت سے لوگ گھرنا محسوس کرتے ہیں اور حائضہ عورت سے دور ہوتے ہیں. یہاں تک کہ بعض بوڑھی خواتین تو حائضہ عورت کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا تک نہیں کھاتی ہیں. ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے. اور بہت سے سوالات آتے ہیں، کیا حیض کی حالت میں ذکر الہی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے؟ اس لیے اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ یہودیوں کی عادتیں تھیں کہ وہ حائضہ عورت کے ساتھ نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، بلکہ ان کو گھر سے نکال دیا کرتے تھے، روم سے نکال دیا کرتے تھے. اتنا بڑا مسئلہ اللہ رب العالمین نے اس کو ختم کر دیا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ ہی سے مسلم معاشرے سے اس کو نکال دیا کہ یہودیوں کے طریقے نہ اپناؤ، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو، سوائے جماع کے، سوائے نکاح کے ان کے ساتھ کھاؤ پیو رہو سہو سو، صرف اور صرف جماع سے، ہم بستری سے منع کیا گیا ہے. ورنہ کھانے پینے، رہنے سہنے اور اسی طرح سے اچھے تعلقات کے سلسلے میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اس سلسلے میں دیکھ لیجئے، وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كانت اليهود اذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يشاربوها واخرجوها من البيت. انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہود حائضہ عورت کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے کہ نہ کھاتے تھے نہ ان کے ساتھ پیتے تھے، بلکہ گھر سے نکال دیا کرتے تھے. فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حائضہ عورت کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے عادات کو ختم کیا، یہودیوں کے طور طریقے کو ختم کیا. فانزل اللہ، اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بیان کر دیجئے کہ یہ اذیت کی چیز ہے، عورتوں سے الگ رہو، صرف اور صرف مجامعت نہ کرو، جماع نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. جب وہ پاک ہو جائیں تو وہیں جاؤ جہاں کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور طہارت حاصل کرنے والے کو محبوب رکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فَأَمَرَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھا آپ نے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا، میری ماں اور بہنوں آپ بھی سنیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے۔ حائضہ عورت کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ ان یؤاکلوها وان یشاربوها وان یکن معهم فی البیوت، کہ حائضہ عورت کے ساتھ کھاؤ، حائضہ عورت کے ساتھ پیو، اور حائضہ عورت کو اپنے گھر کے اندر رکھو۔ وان یفعلوا کل شیء ما خلا النکاح، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز حائضہ عورت کے ساتھ شوہر کرے سوائے جماع کے۔ جماع نہیں کر سکتا لیکن اٹھتا بیٹھتا سب کچھ، اس کے ساتھ رہنا سہنا، اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا پینا سب کچھ روا اور درست ہے۔ فبلغ ذلك اليهود، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ پیغام دیا تو یہ بات یہودیوں کو معلوم ہوئی۔ انہوں نے کہا فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدعى من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، یہ آدمی ہماری مخالفت ہی کرتا رہتا ہے، ہماری مخالفت ہی میں لگا رہتا ہے۔ فجاء اسید بن حضیر وعباد بن بشر رضی اللہ عنہما فقال یا رسول اللہ ان اليهود تقول كذا وكذا، یہ دونوں آئے کہنے اللہ کے رسول یہ یہودی لوگ تو ایسا ایسا کہتے ہیں، افلا نجامعهن فی المحیض، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ظننا ان قد وجد علیہما، یہ دونوں کے دونوں یہودیوں کی بات ذکر کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پہ بہت ہی زیادہ ناراض ہیں۔ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بات نقل کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کی بات پر ناراض ہو گئے کہ جب تمہیں حکم دیا گیا کہ تم مجامعت کے علاوہ، ہم بستری کے علاوہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو رہو سہو، اپنے گھر میں رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور یہود کی موافقت میں جب یہ بات کہی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت نہیں کیا۔ ہمیں اپنے معاشرے کو اس وہم گمان اور حائضہ عورت کے ساتھ جو بدسلوکی ہو رہی ہے، ہماری بوڑھی مائیں جو سلوک کر رہی ہیں کہ اپنے حائضہ بہو کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتی ہیں، اپنی بہو کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھاتی ہیں اور نفرت کی نگاہ سے ان دنوں میں دیکھتی ہیں، ان چیزوں کو ختم کریں میرے بھائیو دوستو۔ نوجوانوں اپنے گھروں کی اصلاح کرو اور اپنی ماؤں کو یہ تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ۔ یہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 2977 ہے اور اسی طرح سے صحیح مسلم میں 302 نمبر کی روایت ہے، ترمذی میں 2977 اور اسی طرح سے سنن نسائی میں 288 نمبر کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے یہودیت کو مٹایا، جہالت کو مٹایا، اسی طرح سے سماج کی برائی کو بھی ختم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ حیض کی حالت میں خواتین ذکر کر سکتی ہیں، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکتی ہیں، اسی طرح سے سجدہ شکر بھی ادا کر سکتی ہیں، اسی طرح سے علماء نے اگرچہ اختلاف کیا ہے لیکن قرآن کریم کی بھی تلاوت کر سکتی ہے، کیونکہ زبان صاف ہے، ہاتھ صاف ہے، حیض کی جگہ تو مخصوص ہے، اس لیے حیض کے ایام میں بھی ذکر الہی اور تسبیحات اوراد اور وظائف اور اسی طرح سے تلاوت بھی کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو فہم اور شعور اور آگہی عطا فرمائے اور دین کے مسائل میں اپنی تک بندی کے بجائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔